میں وہی حسین ہوں جب میں اپنی ماں کی گود میں رویا کرتا تھا تو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ اس کو رونے مت دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اب تم مجھے پردیس میں تکلیف پہنچاؤ گے، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگو گے اور میرے بچوں کو تکلیف پہنچاؤ گے تو اندازہ کرو کہ نبی کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ یزیدیوں نے کہا، ہم تیری تقریر سننے کے لیے تیار نہیں، یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں، نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ محرم کی 9 تاریخ آ گئی اور یزیدی لشکر میں نعرے بجنا شروع ہو گئے۔ یہ گویا یزیدیوں کی طرف سے اعلان جنگ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو۔ یزیدیوں نے آپ کی بات مان لی اور ایک رات کی مہلت دے دی۔ 10ویں رات آ گئی۔ امام علی مقام نے اپنے تمام عزیز و اقارب کو جمع کیا اور کہا، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میں آپ سب سے بہت خوش ہوں اور خوشی سے تم کو اجازت دیتا ہوں، جہاں تم لوگ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تم لوگ جا سکتے ہو۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی، تم لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جانے کی رخصت دی، لیکن کوئی بھی جانے کو تیار نہ ہوا اور کہا، اے امام، ہم ایسے نازک وقت میں کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ اگر ہم ایسے نازک وقت میں آپ کو دشمنوں کے حوالے چھوڑ کر چلے جائیں گے تو قیامت کے روز اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے۔ امام علی مقام نے کہا، اگر تم لوگوں نے حسین کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر صبر و استقلال کا پہاڑ بن جاؤ۔ ہمارا باطل سے مقابلہ ہے اور اللہ اپنے بندوں سے امتحان لیا کرتا ہے۔ یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے اور ہمیں ثابت قدم رہنا ہے اور ثابت قدمی کے ساتھ جام شہادت نوش فرمانا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بننا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے اندر ایسا صبر و استقلال پیدا کر دیا کہ آپ علیہ السلام کے سارے ساتھی شوق شہادت میں سرشاد ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اچھا اب تم لوگ تھوڑی دیر آرام کر لو، صبح جو اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام کے تمام ساتھی اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے اور آپ نے اپنے خیمے کے اندر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کی تلاوت کے دوران امام علی مقام کو نیند آ گئی اور آپ نے دیکھا سرور عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، سرکار نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے اللہ، حسین کو صبر و اجر عطا فرما، اور فرمایا، بیٹا حسین، یہ جتنے بھی تلواریں، بھالے، تیریں لے کر ہمارے مقابلے میں آئے ہیں، یہ سب کے سب میری شفاعت سے محروم ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ صبح حضرت امام علی مقام سو کر اٹھے تو اپنے ساتھیوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو اپنا خواب سنایا اور پھر آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا کی اور دعا کی، یا اللہ، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ، ہمیں صبر و استقلال عطا فرما۔ ظلم و جبر کی آندھیاں آئیں گی، کوئی آندھی ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر دے، ہمیں ایسی ثابت قدمی عطا فرمانا۔ ابھی آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ یزیدیوں کی طرف سے ظلم و جبر کی آندھیاں اٹھنے لگیں۔ یزیدیوں کے لشکر میں پھر سے نعرے بجنا شروع ہو گئے اور یزیدیوں کے لشکر میں سے چند لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی جانب چکر لگانا شروع کر دیے۔ فخر و غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے، ہے کوئی جو ہمارا مقابلہ کرے؟ یزیدیوں نے للکارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جارحانہ قدم اٹھایا اور امام علی مقام کے خیمے کی طرف چند تیر برسا کر پہل کر دی اور مقابلے میں آنے کے لیے للکارا۔ امام علی مقام کے ساتھی جو شوق شہادت سے سرشار تھے، انہوں نے یزیدیوں کو جواب دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی۔ آپ کے ساتھی میدان کربلا میں بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ 3 دن کے پیاسے اور بھوکے اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنے لگے۔ وہ بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود یزیدی لشکر پر بھاری تھے۔ امام علی مقام کا ایک ایک ساتھی
ان کے دست پر بھاری تھا۔ مقابلہ زور و شور سے شروع ہو گیا۔ جنگ چھڑ چکی تھی، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے 50 ساتھی جام شہادت نوش فرما چکے۔ آپ علیہ السلام کے 50 ساتھی ہزاروں یزیدیوں کو جہنم وصل کر کے جام شہادت نوش فرما گئے، اور آپ علیہ السلام نے ان ساتھیوں کو اپنی آنکھوں سے لڑتے اور شہید ہوتے دیکھا۔ اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کے سینوں میں تیر پیوست ہوتے دیکھے اور فرمانے لگے، مولا میں تیری رضا تیری قضا پر راضی ہوں۔ امام علی مقام کے 50 ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ اب آپ علیہ السلام کے اپنے گھر والے رہ گئے تھے، بھائی رہ گئے تھے، بھتیجے رہ گئے تھے، بھانجے رہ گئے تھے اور بیٹے رہ گئے تھے۔ پھر امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور فرمایا، ہے کوئی آل رسول کی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی ایسے نازک وقت میں اولاد رسول کا ساتھ دینے والا، آل رسول پر ترس کھانے والا؟ آپ علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا تو آپ کے اس اعلان سے حر بن یزید ریاحی کی تقدیر میں انقلاب پیدا ہوا اور اپنے گھوڑے پر بےتاب و مضطرب ہونے لگا۔ اس کے ایک سپاہی نے کہا، کیا بات ہے حر، تم آج بےتاب اور مضطرب نظر آ رہے ہو؟ میں نے تمہیں بڑے بڑے معرکے میں دیکھا ہے، تم کبھی اتنے مضطرب اور بےتاب نظر نہیں آئے، آخر کیا بات ہے؟ حر نے کہا، کیا بتاؤں، میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ، ایک قوت ہے جو مجھے دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے۔ اور پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑیاں ماری اور یہ کہتا ہوا نکلا، ہو سکے تو مجھے جنت کی طرف جانا چاہیے، اور یزیدی لشکر سے نکل کر امام علی مقام کی طرف آ گیا۔ اور اصل بات یہ تھی کہ نکل آنے سے امام حسین علیہ السلام کی فوج میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا تھا۔ ایک طرف ہزاروں تھے اور دوسری طرف چند۔ ہزاروں میں سے کوئی ایک نکل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چند میں کسی ایک کا اضافہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ بات اصل یہ تھی کہ حر جنتی تھا اور دوزخی میں کھڑا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کھڑا ہو گیا اور فرمایا، اے امام علی مقام، آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہے کوئی آل نبی کی مدد کر کے جنت میں جانے والا، تو جناب میں حاضر خدمت ہوں۔ اگر میں آپ علیہ السلام پر اپنی جان قربان کروں تو کیا قیامت کے روز مجھے آپ علیہ السلام کے نانا کی شفاعت ملے گی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ۔ حر نے کہا، آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ میرے پچھلے گناہ کو معاف کرے، اور پھر اپنی تلوار میان سے نکال کر یزیدی لشکر کے سامنے گئے۔ عمر بن سعد نے کہا، دیکھو یہ ہماری فوج کا سالار تھا اور یہ اب ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل گیا ہے، اس کو ایسا سبق سکھا دو کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ اور تمام یزیدی ٹوٹ پڑے۔ حر نے بھی ایسا حملہ کیا، اور آپ کا حملہ کیا تھا، یوں لگ رہا تھا خدا کا قہر ہے جو یزیدیوں پر نازل ہو رہا تھا۔ غرض یہ کہ آپ یزیدیوں سے لڑتے ہوئے زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت کر جاتے ہیں۔ حضرت حر کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت امیر کے صاحبزادے حضرت مسلم کے بھائی امام علی مقام کے سامنے کھڑے اجازت طلب کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے ان کو بھی اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور اجازت دی، اور انہوں نے بھی میدان کربلا میں اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کیا اور بہت سے یزیدیوں کو جنم وصل کر کے جنت الفردوس پہنچ گئے۔ اب امام علی کے بھائی امام علی سے اجازت لے کر میدان کربلا کی جانب بڑھنے لگے۔ شیر خدا کے فرزندوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے بازوؤں میں بھی شیر خدا کی طاقت ہے۔ آپ نے بہت سے یزیدیوں کو جہنم وصل کیا اور شہید ہو کر وہ جنت الفردوس پہنچ گئے۔ بھائیوں کے شہید ہو جانے کے بعد اب آپ علیہ السلام کے سامنے بھتیجے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پوتے آپ کے حقیقی بھتیجے تھے۔ چچا جان، اب آپ ہمیں بھی اجازت دیں، ہمیں بھی رخصت کیجیے۔ امام علی مقام نے روتے ہوئے فرمایا، میرے بچوں، تم نے کہا تھا چچا جان ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کے مریدوں کے پاس چلیں گے، کچھ دن ہم بھی آپ کے مریدوں کے ساتھ گزاریں گے۔ میرے بچوں، میں تم کو تلواریں کھانے تیر کھانے نہیں لایا تھا، سنو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم خیموں میں چلے جاؤ اور اپنی ماں بہن کے ساتھ مدینہ منورہ چلے جانا۔ بھتیجوں نے کہا، چچا جان ہمیں بھی اپنے ہاتھوں سے کربلا کے میدان کی طرف روانہ کیجیے، 3 دن کی پیاس نے تڑپا دیا ہے، ہم بھی جنت الفردوس میں جا کر اپنی پیاس بجھانا چاہتے ہیں۔
اب تو دل یہی کرتا ہے جلدی جلدی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنے ابا جان اور اپنے دادا جان کے ہاتھوں سے اپنی پیاس بجھائیں۔ وہ بچے جو امام علی مقام پر قربان ہونا چاہتے تھے، ان کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا۔ انہوں نے بھی کربلا کے میدان میں اسی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ یزیدی فوج بلبلا اٹھے۔ بالآخر وہ بھی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور جام شہادت نوش فرما گئے۔ اب امام علی مقام کے سامنے کون کھڑا تھا؟ آپ علیہ السلام کا وہ بھتیجا جس کے ساتھ امام علی مقام کی بیٹی حضرت سیدنا سکینہ کا مستقبل وابستہ تھا، اور یہ حضرت قاسم تھے جو اس وقت صرف 19 سال کے تھے۔ جب آپ نے حضرت سیدنا سکینہ کے ہونے والے سرتاج کی طرف دیکھا تو اس وقت آپ علیہ السلام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے تلواریں کھانے کی اجازت دوں؟ میرے بھائی حسن کی آرزو تھی کہ تمہارا نکاح سکینہ سے کیا جائے، تم میرے بعد مدینہ جا کر سکینہ سے نکاح کر لینا، میرے بھائی کی آرزو بھی پوری ہو جائے گی۔ حضرت قاسم کہنے لگے، میرے ابا جان کی ایک اور آرزو بھی تھی، ایک وصیت بھی تھی۔ میرے ابا جان نے میرے گلے میں ایک تعویذ ڈالا تھا اور فرمایا تھا کہ بیٹا یہ اس وقت کھول کر پڑھنا جب بڑی مصیبت کا وقت ہو، اور پھر اس پر عمل کرنا۔ چچا جان، میں نے وہ تعویذ کھول کر پڑھ لیا ہے، کیونکہ اس سے بڑی مصیبت کا وقت اور کون سا ہوگا، اور اس تعویذ میں لکھا تھا، اے میرے بیٹے قاسم، ایک وقت آئے گا میرا بھائی حسین میدان کربلا میں دشمنوں میں پھنس جائے گا، اور اس وقت دشمن میرے بھائی حسین کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ تو میرے بیٹے، اگر تم میری اولاد ہو تو اس وقت حسین کو اکیلا مت چھوڑنا اور اپنی جان کو عزیز مت سمجھنا، کیونکہ اس وقت جو امام حسین علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام ہوگا۔ تو چچا جان، آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے رخصت کیجیے تاکہ میں جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس بجھاؤں اور اپنے بابا جان کے قدموں میں گر کر کہوں، ابا جان، میں آپ کی آرزو پوری کر کے آیا ہوں اور میں چچا جان پر قربان ہو کر آیا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے اس جوان بھتیجے کو بھی سینے سے لگایا اور اس کو بھی رخصت کر دیا۔ حضرت امام قاسم نے یزیدوں کے بڑے بڑے بہادروں کے ٹکڑے کر دیے۔ اس نوجوان نے وہ بہادری دکھائی کہ یزیدیوں کے بڑے بڑے بہادر بھی حیران و پریشان تھے۔ آخر یہ نوجوان بھی زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گرا اور جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ امام علی مقام کے چاروں بھتیجے بھی شہید ہو چکے تھے۔ اتنے میں خیمے سے امام علی مقام کی حقیقی بہن سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا باہر آئی اور اپنے بیٹوں کو پیش کیا۔ امام حسین علیہ السلام روتے ہوئے کہنے لگے، میری بہن، مجھ پر مصیبت کے پہاڑ مت توڑو، یہ بچے ہیں، میں کیسے کن اکھیوں سے ان کے جسموں پر تیل برستا دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، ان کو خیمے میں لے جاؤ۔ سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، یہ نہیں ہو سکتا، حسین کی مظلوم بہن اپنے دونوں بیٹوں کو آپ پر قربان نہ کرے اور وہ کسی سے پیچھے رہ جائیں۔ میں بھی جنت الفردوس میں اپنی ماں سے جا کر کہوں گی، اماں جان، میں نے بھی تیرے لاڈلے پر اپنے دونوں بیٹے قربان کر دیے ہیں۔ بہن کا اصرار تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ان دونوں بھانجوں کو بھی سینے سے لگایا اور میدان کربلا کی طرف رخصت کر دیا۔ حضرت سیدنا زینب کی آنکھوں کے تارے کربلا کی جانب بڑھے اور زینب نے کہا، جاؤ میرے بچوں، میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ جو ہی یہ بچے میدان کی جانب بڑھے، بھوکے یزیدیوں نے چند منٹوں میں انہیں نیزوں پر اچھال دیا۔ امام حسین علیہ السلام دوڑ کر گئے اور اپنے دونوں بھانجوں کی لاشوں کو خیمے کے باہر لا کر رکھ دیا اور کہا، لو زینب، تمہاری آرزو پوری ہو گئی، تمہارے بیٹے جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ ماں جو اپنے بچوں کے لاشوں کے پاس کھڑی تھی، حضرت امام علی مقام نے اپنی بہن حضرت سیدنا زینب کا ہاتھ پکڑ کر خیمے کے اندر جاتے ہیں اور پھر کیا دیکھتے ہیں، 6 ماہ کا علی اصغر دودھ پیتا بچہ شدت پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو کر تڑپ رہا تھا۔ اس بچے کی زبان باہر آ گئی تھی۔ ماں کہتی ہے، حسین، کسی طرح پانی حاصل کرو اور اس کی پیاس بجھاؤ، ہم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ حضرت عباس علمدار نے جب یہ سنا تو پریشان ہوئے
ہوئے اور کہا حسین مجھے اجازت دو، میں ابھی نہر فرات سے پانی لا کر اس کی پیاس بجھا دیتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھائی صبر و تحمل سے کام لو، ان کی پیاس اب جنت الفردوس میں جا کر ہی بجھے گی۔ حضرت عباس نے کہا ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس بچے کی زبان باہر آ جائے اور اس کی پیاس نہ بجھ سکے۔ میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میں اس کی اولاد ہوں جس نے قلعہ خیبر کا دروازہ ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا۔ میں ابھی نہر فرات سے پانی لا کر اس کی پیاس کو بجھاتا ہوں۔ حضرت عباس علمدار نے مشکیزہ کاندھے پر چڑھا لیا، ہاتھ میں تلوار لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات پر پہنچے۔ گھوڑے کو پانی میں اتار دیا اور بڑی تیزی سے مشکیزہ بھرا اور کاندھے پر چڑھا لیا۔ پانی کا ایک چلو بھرا اور منہ کے قریب لے گئے۔ پھر اچانک یاد آیا کہ عباس تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم علی اصغر سے پہلے اپنی پیاس کو بجھاؤ۔ آپ نے پانی وہیں نہر میں ڈال دیا۔ جب آپ نے اپنے گھوڑے کو موڑا تو دیکھا وہ ظالم محاصرہ کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ آپ نے محاصرے کو چیرا، انہوں نے آگے سے پھر محاصرہ کیا۔ آپ نے پھر محاصرہ چیرا اور ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آپ آگے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے شیر خدا کے فرزند آ رہے تھے، لیکن اب تنہا اور وہ 4000 تھے۔ انہوں نے آپ کے چاروں طرف گھیرا ڈال دیا اور تیروں کی بارش کر دی۔ چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے اور آپ کے جسم کے اندر پیوست ہو رہے تھے۔ جب آپ کا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا اور آپ کا بہت سارا خون نکل گیا، تب ان ظالموں کے حوصلے بلند ہو گئے کہ اب تو اس کا کافی خون بھی نکل چکا ہے۔ انہوں نے محاصرے کو اور تنگ کیا، قریب ہوتے گئے، یہاں تک کہ ان بزدلوں نے موقع پا کر پیچھے کی جانب سے ایسا زور کا وار کیا کہ حضرت عباس کے بائیں کاندھے کو کاٹ دیا۔ جب مشکیزہ گرنے لگا تو عباس نے دائیں کاندھے پر مشکیزے کو چڑھا لیا۔ شیر خدا کے فرزند نے اس حالت میں بھی ہمت نہیں ہاری۔ ان ظالموں نے پے در پے وار کر کے بائیں کاندھا بھی کاٹ دیا۔ مشکیزہ گرنے لگا۔ شیر خدا کے فرزند کی ہمت دیکھو، انہوں نے مشکیزہ دانتوں میں پکڑ لیا۔ بازو کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کوئی نہیں جس سے گھوڑے کی لگام تھام سکیں، جس سے بے دینیوں کا وار جواب دے سکیں۔ ان ظالموں نے تیر مارے اور مشکیزے کو توڑ ڈالا۔ آپ نے دانتوں کی گرفت ڈھیلی کر دی اور مشکیزہ نیچے گر گیا اور فرمانے لگے اے علی اصغر، کاش میں تیری پیاس بجھا سکتا، بیٹا میں تیری پیاس بجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اے علی اصغر، تم اگر دیکھو تو صحیح تمہارے چاچا کا کیا حال ہے۔ ان کافروں نے، ان ظالموں نے نیزوں کے ایسے وار کیے کہ آپ گھوڑے سے گر گئے۔ امام علی مقام نے دیکھا میرا بھائی گھوڑے سے گر گیا اور کہا اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میرے بازو کٹ گئے۔ ان ظالموں نے آپ کو شہید کر کے آپ کے سر کو لے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھائی کی لاش کو وہیں میدان کربلا میں چھوڑ کر خیمے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں 18 سال کا جوان بیٹا جو سر سے لے کر پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ تھے، وہ کھڑے کہہ رہے تھے ابا جان مجھے بھی رخصت کرو، میں بھی آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا تم تصویر مصطفیٰ ہو، تمہیں دیکھتے ہیں تو نانا کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ بیٹا اگر تمہیں بھی رخصت کر دیا تو گھر سے تصویر مصطفیٰ چلی جاتی رہے گی۔ لیکن علی اکبر نے جو نانا کی شکل تھے، کہنے لگے میں وہیں جاؤں گا جہاں بھائی قاسم چلے گئے ہیں، میں بھی وہیں جانا چاہتا ہوں جہاں چچا عباس چلے گئے، میں جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس بجھانے کے لیے بے قرار ہوں، مجھے بھی رخصت کیجیے۔ امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو بھی رخصت کر دیا۔ علی اکبر نے یزیدی لشکر کے 3 طاقتور لوگوں کو قتل کر ڈالا اور پھر واپس اپنے گھوڑے کو موڑا اور خیمے کی طرف آئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب علی اکبر کو واپس آتے دیکھا تو کہا بیٹا کیا ہوا، تم کیوں واپس آ گئے ہو؟ حضرت علی اکبر نے کہا بابا جان بہت زور کی پیاس لگی ہے، پیاس نے تڑپا دیا ہے۔ بابا جان اگر ایک پیالہ پانی مل جاتا تو میں ان سب کو جہنم میں پہنچا دوں۔ ابا جان میں نے ان کی 3 بہادروں کو قتل کر دیا ہے، لیکن گلا خشک ہے، حلق اندر سے خشک ہو چکا ہے، میری سانسیں بھی آسانی کے ساتھ نہیں آ رہی ہیں، بہت بیتاب ہو گیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا صبر سے کام لو، تم کچھ ہی دیر میں جنت الفردوس میں پہنچو گے، آؤ میرے قریب آؤ۔ امام علی مقام بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا اپنا منہ کھولو اور اپنی خشک زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال کر فرمایا بیٹا میری زبان کو چوس لو، تمہیں تسکین ملے گی،
تمہیں پیاس کی شدت محسوس نہ ہوگی۔ زبان چوس کر آپ پھر میدان کی طرف بڑھے اور میدان کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ میں فاتح خیبر کا پوتا ہوں۔ آپ نے 80 یزیدیوں کو قتل کیا اور پھر زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ امام علی مقام جب اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، ان بے دینوں نے علی اکبر کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام علی مقام جوان بیٹے کی لاش کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ آپ نے روتے ہوئے لاش کو اٹھایا اور خیمے کے باہر رکھ دیا۔ حضرت سیدنا زینب باہر آئی اور روتے ہوئے فرمایا، ان ظالموں نے تصویر مصطفیٰ کو مٹا ڈالا۔ امام علی مقام نے بہن کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے اور فرمایا، میری بہن صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہمیں صبر و استقلال کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جب آپ خیمے کے اندر گئے تو حضرت سیدنا شیر بانو کہہ رہی تھیں، ادھر آؤ اور اپنے بیٹے علی اصغر کی حالت تو دیکھو۔ شدت پیاس کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا ہے۔ جب یہ روتا ہے تو اس کی آواز بھی نہیں نکلتی، اب تو اس سے تڑپا بھی نہیں جاتا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ان ظالموں کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ مجھے امید ہے اگر آپ اس بچے کو اٹھا کر یزیدیوں کے پاس لے جائیں، جب وہ اس معصوم بچے کو دیکھیں گے تو ضرور ان کو ترس آ جائے گا، کیونکہ بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ تو آپ اس بچے کو یزیدیوں کے پاس لے جائیں اور ان سے کہنا کہ ہمیں پانی نہ دو، اپنے ہاتھوں سے ہی اس بچے کے منہ میں چند قطرے ٹپکا دو، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہی تمہاری تمنا اور آرزو ہے تو میں اس کو بھی پورا کرنے کو تیار ہوں، مگر مجھے ان لوگوں سے کوئی توقع نہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس 6 ماہ کے بچے کو اپنی گود میں یزیدیوں کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے علی اصغر، تمہارے نبی کی اولاد ہے، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، یہ شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے اور ہم اس سے اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، تو تم اپنے ہاتھ سے چند پانی کے قطرے اس کے منہ میں ٹپکا دو تاکہ اس کا تڑپنا بند ہو جائے۔ ابھی آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ ایک بدبخت یزید جس نے تیر کمان میں چڑھایا ہوا تھا، زور سے تیر مارا کہ بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ امام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے، بدبختو، تم نے تو اپنے نبی کا بھی کوئی خیال نہ کیا، تمہارے دل تو کافروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے اور تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو۔ پھر آپ اس بچے کو خیمے میں لے گئے اور فرمایا، لو شیر بانو، اب علی اصغر نہیں تڑپے گا، اب اس کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر نہیں آئے گی، اور پھر بچے کی لاش کو زمین پر رکھ دیا۔ زمین کربلا پر جا بجا فاطمہ زہرا کے پھول کھلے ہوئے تھے، کہیں عباس پڑے تھے، کہیں قاسم پڑے تھے، کہیں علی اکبر پڑے تھے اور کہیں وہ معصوم کلی تھی جو ابھی کھلنے بھی نہیں پائی تھی۔ امام علی مقام خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ کا بیمار بیٹا، جو بیماری کی وجہ سے کمزور اور لاغر تھے، لرزتے ہوئے اٹھے اور فرمایا، ابا جان، مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی جنت الفردوس میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیمار بیٹے امام زین العابدین کو سنبھالا اور سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمایا، زین العابدین، اگر تمہیں بھی رخصت کر دوں تو پھر حسین کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تمہیں زندہ رکھے، تم سے میری اولاد کا سلسلہ جاری ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے باطنی خلافت ان کے سپرد کی، امامت ان کے سپرد کی اور چند وصیتیں فرمائیں۔ بیٹا، جب تکلیفوں اور مشکلوں سے گزرنے کے بعد مدینے پہنچنا نصیب ہو تو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا، میرا سلام کہنا اور پھر کربلا میں آنکھوں دیکھا حال نانا کو سنا دینا۔ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے امام علی مقام اپنی تیاری میں لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف اپنے سر پر باندھا اور اپنے بھائی حسن کا پٹکا اپنی کمر کے ساتھ لپیٹا اور اپنے بابا حضرت علی مرتضیٰ کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ شہنشاہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کی جانب جانے لگے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ہاتھوں میں تلوار لی تو ایک نظر آپ علیہ السلام نے ان پردہ نشین عورتوں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں اب آنسو بھی نہ رہے تھے، جن کا خاندان اجڑ گیا تھا، کوئی سہارا نہ تھا، اور یہ ایک سہارا تھا، وہ بھی آخری سلام کر رہا تھا۔ امام حسین نے فرمایا، میں تم لوگوں کو آخری سلام پیش کرتا ہوں اور آخری بار میرا چہرہ دیکھ لو، پھر شاید کبھی تمہیں حسین کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔
فرمایا زینب میں جا رہا ہوں، تم حضرت علی مرتضیٰ کی بیٹی ہو، تم صابرین کی اولاد ہو، تم صبر و استقلال کا دامن مت چھوڑنا اور کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو، اور یہ میری بہت ہی پیاری بیٹی سکینہ، اس کو رونے مت دینا، اس سے بہت پیار کرنا، میں تم لوگوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اتنا بولنا تھا کہ بیٹی سکینہ ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ حضرت رباب آئیں اور آپ علیہ السلام کے کاندھے پر سر رکھ کر فرمایا، ہم بے سہاروں کو کن پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہمیں اس مصیبت میں ان ظالموں کے حوالے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ ہمارا حشر کیا ہوگا؟ یہ بے دین بدبخت ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اللہ کے نبی کی اولاد ہو، تم اہل بیت سے ہو، اللہ تمہاری عزتوں کا محافظ ہے۔ امام علی مقام خیمے سے باہر نکلے، اپنے گھوڑے ذوالجناح کو کھولا اور آپ سوار ہونے والے تھے کہ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر پر چادر ڈالی اور آپ علیہ السلام کے پاس آئیں اور فرمایا، میرے بھائی، میں نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا آپ نے پیا ہے، میں علی مرتضیٰ کی بیٹی، سب کو آپ نے گھوڑے پر سوار کیا، آپ علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار کرنے والا کوئی نہیں بچا، لیکن میں آپ کو گھوڑے کی لگام پکڑتی ہوں اور میں آپ کو گھوڑے پر سوار کرواؤں گی۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار میدان کی طرف بڑھے۔ نبی پاک کا نواسا سارا گھر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد اب خود بھی قربان ہونے جا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام ہاتھ میں تلوار لیے یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور فرمایا، دیکھو مجھے میں کون ہوں، میں جنت میں جوانوں کا سردار ہوں، میں ہی وہ حسین ہوں جس کو نبی کریم اپنے کاندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، میں ہی وہ حسین ہوں جس کو اللہ کا نبی سونگا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا پھول ہے، میں ہی وہ حسین ہوں جس کی پیشانی، رخسار اور گردن کو چومنے والا کوئی اور نہیں، اللہ کا نبی ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں ہی وہ حسین ہوں جس کی ماں حضرت فاطمہ زہرا ہیں، جس کا باپ فاتح خیبر علی مرتضیٰ ہیں، میں ہی وہ حسین ہوں جس کا نانا خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ہی وہ حسین ہوں جب اللہ کا نبی سجدہ کرتے اور میں ان کی پشت پر آ کر بیٹھ جاتا تو وہی آ جایا کرتی تھی کہ سجدے کو لمبا کر دو، آؤ فاطمہ زہرا کے گھر کو اجاڑنے والوں، ڈرتے کیوں ہو، میں ہی رہ گیا پیچھے، اب کوئی نہیں بچا، مجھے بھی مار کر اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگ لو۔ وہ بے دین بے غیرت بدبخت تلواریں نیزوں کو لیے امام علی مقام کی جانب بڑھے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی تلوار ذوالفقار نکالی اور ان پر حملہ کیا، وہ سب بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ امام علی مقام کی تلوار چل رہی تھی اور بدبختوں بے دینوں کے ٹکڑے زمین پر ڈھیر ہو رہے تھے، لاشوں کے انبار لگ رہے تھے، یزیدیوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں ملا دیا۔ آپ علیہ السلام بھی کافی زخمی ہوتے چلے گئے۔ اب عمر بن سعد بولا، چاروں طرف سے گھیر کر ایک ساتھ تیر برساؤ۔ چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے اور امام علی مقام کے جسم مبارک کے اندر پیوست ہونے لگے۔ کئی تیر آپ علیہ السلام کے گھوڑے کو بھی لگے۔ آپ بار بار اپنا منہ پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، بدبختو، تم نے تو نبی کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا۔ آپ علیہ السلام کا جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا، تو آپ علیہ السلام گھوڑے سے نیچے گرے تو عرش الہی ہلنے لگا، شمر آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر چڑھنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، شمر، آج جمعے کا دن ہے، سب لوگ سجدہ کر رہے ہیں، میرا سر بھی اس وقت الگ کرنا جب میں سجدے میں ہوں، اللہ اکبر۔ اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے پانی پینے کی خواہش ظاہر نہ کی، اس وقت بھی کوئی تمنا آرزو تھی تو یہی تھی کہ سر جھکے تو اللہ کے سامنے، اس وقت بھی نماز پڑھ کر دکھائی، اس وقت بھی سجدہ کر کے دکھایا۔ امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر کو رکھ دیا اور فرمایا، سبحان رب العلیٰ، اور یزیدیوں نے آپ کا سر سجدے کی حالت میں تن سے جدا کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کے گھوڑے نے اپنی پیشانی کو خون میں رنگا اور خیمے کی جانب جا کر رونے لگا۔